بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 تک ہم نے پڑھا تھا اور آیت نمبر 106 سے آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم. فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہیں لوگ کہ جو مرجون لأمر اللہ، جو اللہ کے حکم جن کا معاملہ جو ہے اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ہے، یا جو امیدوار ہیں اللہ کے حکم کے، اما یتوب علیہم، یا تو وہ ان کی توبہ کو قبول کرے، واللہ یا قبول نہ کرے، واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اما یعذبہم، یا انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. گزشتہ آیات میں بیان فرمایا جنگ تبوک میں کچھ افراد نے شرکت نہیں کی. وہ 3 طرح کے لوگ تھے، 3 طرح کے گروہ ہو گئے جو جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے تھے. کچھ تو منافقین تھے، پہلا گروہ تو منافق ہو گئے کہ جو سراسر منافق ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے اسلام سے دشمنی کی اور فرمایا کہ یہ لوگ اسلام سے حقیقت میں خارج ہیں. دوسرا گروہ وہ تھا جو ضعیف الایمان، کمزور ایمان والے لوگ تھے، منافقین کی باتوں میں آ گئے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور فوری انہوں نے توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اور جیسے کہ ان 3 افراد 3 اصحاب کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یا پھر اللہ نے ان کی توبہ کے بارے میں آیت نازل کی کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. لیکن تیسرا گروہ کچھ ایسا تھا کہ یہ لوگ بھی، انہوں نے بھی جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی. بعد میں ان کو تھوڑا احساس تو ہوا، لیکن انہوں نے کوئی زیادہ جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ اور جو ہے وہ توبہ نہیں کی، اور بس یہی کہ تھوڑی ندامت تو ہوئی. لیکن جس طرح کے باقی دوسرے افراد نے بڑے جو گریہ کرتے ہوئے اور پورے شدومات کے ساتھ مکمل طور پر توبہ کی تھی، اس طرح سے انہوں نے توبہ نہیں کی. تو اس گروہ کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ گروہ ایسا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ منتظر ہیں کہ اللہ اب خود ان کے بارے میں فیصلہ کرے، یا اب اللہ کے اوپر اختیار ہے کہ اللہ جو ہے ان کو عذاب کرتا ہے یا ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. بعض افراد جو توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعض افراد جو ضعیف الایمان ہوتے ہیں جن کے گناہ بھی ہیں، ثواب بھی، نیکیاں بھی ہیں، دونوں چیزیں. تو یہ افراد جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے اوپر ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا ان کے لیے جو ہے وہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے لیے عاقبت بخیر ان کو کرتا ہے، یا یہ کہ ان کو عذاب دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. مرجون یعنی یہ امیدوار ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے. صحیح ہے. تو اس طرح کے افراد جو اکثریت ایسے افراد ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے امیدوار ہیں. دوسرے معنوں میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو اگر اپنی رحمت اور اپنی رحم اور کرم کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کا فیصلہ کرے تو ان کو بخش دے گا، لیکن اگر اپنے عادل کی بنیاد پہ اور سختی سے فیصلہ کرے تو ان کو عذاب دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علیم بھی ہے، یعنی جانتا ہے دلوں کے حال کہ وہ یہ لوگ جو ہے وہ واقعاً دل سے ایمان رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مصلحتوں کو اللہ اپنی مصلحتوں کو خود بہتر جانتا ہے.
پھر فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کچھ لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی مسجد بنا لی ضرارا، ایسی مسجد کو مسجد ضرار تھی، یعنی ضرر والی، یعنی ضرار مسجد ضرار یعنی ایسی مسجد جس کا مقصد نقصان پہنچانا تھا، مسجدن ضرارا مسجد ضرار یعنی کہ ضرر پہنچانے والی مسجد بنائی کہ و کفرن اور کفر کی بنیاد پر بنائی، و تفریقاً بین المومنین اور مومنین کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی، و ارصاداً لمن حارب اللہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربے میں ہیں، اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ میں ہیں، ان کے لیے جو ایک طرح کی رصد اور ایک طرح کی کمینگاہ بنائی کہ ان کے جاسوس وہاں پہ چھپ کے بیٹھیں اور مسلمانوں کی خبریں لے کر ان تک پہنچائیں، یعنی ان کی جاسوسی کا ایک اڈے کے طور پر اس کو بنایا گیا، جو کہ دشمن ہیں، دشمن کے اللہ اور رسول کے جو دشمن ہیں اور جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ میں ہیں، ان کے لیے ایک طرح کا جاسوسی کا اڈے کے طور پر اور ایک رصدگاہ کے طور پر اس کو بنایا گیا تھا۔ فرمایا کہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور حتماً یہ ضرور قسمیں بھی کھائیں گے یہ بنانے والے کہ ہمارا تو ارادہ نہیں تھا سوائے بھلائی کے، ہم تو فقط نیک ارادے نیک مقصد سے ہم نے اس مسجد کو بنایا ہے، لیکن فرماتے اللہ کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ حتماً یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ مکار ہیں، جھوٹ لوگ بولتے ہیں۔ تو یہ مسجد جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ تبوک پہ گئے تو پیچھے منافقین کو بہت سارے کارستانیوں کا موقع ملا، ان میں سے ایک کارستانی منافقین کی یہ تھی، ایک مسجد بنا لی انہوں نے راتوں رات، تو تاکہ رسول خدا کی عدم موجودگی میں وہ ایک کام انجام دیں اسلامی ریاست کے برخلاف۔ مسجد قباء جو رسول خدا نے جب رسول خدا مدینہ میں آئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اطراف مدینہ میں وہاں پہ استراحت کی تھی، پھر وہاں پہ ایک مسجد اور وہاں پہ نماز پڑھی تھی، تو وہاں پہ ایک مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اور اب آج بھی موجود ہے مسجد قباء۔ تو اسی علاقے، اسی جگہ، اسی جو ہے وہ محلے میں جہاں مسجد قباء موجود تھی، تو منافقین نے ایک اور اپنی مسجد اس کے مقابلے میں کھڑی کر دی جس کو مسجد ضرار کہا گیا بعد میں۔ اب ضرار کا نام منافقین نے نہیں رکھا، ضرار جو ہے وہ قرآن کی تعبیر ہے، قرآن نے اور خدا نے اس مسجد کو مسجد ضرار کہا ہے، یعنی ضرر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسجد جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، مسجد فائدہ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، جس میں مومنین کے لیے فائدہ ہو، ضرر نہ ہو۔ یہ مسجد جو بنائی گئی یہ ضرر کی باعث پہ تھی، یعنی مسجد ضرارن یعنی جو ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے، اور اس کی جو چند چیزوں کو بیان کیا گیا اس مسجد کے حوالے سے کہ مسجد کیا تھی اور اس کی کیا بنانے کا فلسفہ اور کیا بنانے کے اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ ضرار تھی، یعنی ضرر مومنین کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ضرر کے لیے بنائی گئی۔ دوسری چیز کفرن، یہ کفر کی بنیاد پر بنائی گئی، ٹھیک ہے، پیچھے جو ہے وہ کافروں کی سوچ تھی، یہ منافق جو تھے حقیقت میں کافر ہی تھے نا، منافق ہوتا ہی کافر ہے حقیقت میں، صرف اس نے اسلام کا چہرہ اوپر لبادہ اوڑا ہوتا ہے، اسلام کا لباس پہن لیتا ہے اسلام ظاہری طور پر، تو یہ کفر کی بنیاد پہ تھی۔ تیسرا جو تھا یہ مسجد جو ہے مسجد تفریقاً بین المومنین، مومنین کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے مقصد کی بنائی گئی تاکہ مسلمانوں میں ٹکڑے کریں، مسلمانوں میں اختلاف ڈالیں۔ آپ دیکھیں اس طرح کی اس کیٹیگری کی بہت ساری مساجد آپ کو پھر مل جائیں گی اگر آپ انہی معیارات کو دیکھیں۔ مسجد ضرار جس مقاصد مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، اسی کیٹیگری کی ابھی بھی مسلمانوں کے درمیان بہت ساری مساجد مل جائیں گی کہ جہاں پہ مسلمانوں کی تکفیر ہو رہی ہوتی ہے، جہاں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پہ مومنین کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں اور مومنین کے خلاف فتوے صادر کیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کا مقصد اختلاف پھیلانا ہوتا ہے اور دشمن کی سازشوں کو کامیاب بنانا ہوتا ہے۔
تو یہ مسجد ضرار یہی تھی، تفریقاً بین المومنین۔ چوتھی چیز ارصادا لمن حارب اللہ، یہ رصد کی جگہ تھی، ارصاد تھی۔ ارصاد ایسی جگہ کہ جہاں سے جو ہے وہ کمینگاہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دشمن یہاں پہ چھپ کے بیٹھتا ہے یا کسی کے چھپ کے بیٹھنے کی جگہ تاکہ وہ کسی پر حملہ آور ہو، یعنی جاسوسی کا اڈا تھا۔ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یعنی ان کے لیے جاسوسی کا اڈا تھا کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ محاربے میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، من قبل پہلے سے اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں، وہ کفار اور مشرکین جو کہ اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، ان افراد، ان کفار کے لیے ایک جاسوسی کا اڈا تھا۔ جاسوس وہاں پہ بیٹھتے تھے، جاسوس وہاں سے خبریں لے کر ان تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ وہ مقاصد ہیں جس کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا، اور پھر بظاہر اپنے آپ کو بڑا انہوں نے شو کیا اور کہا کہ قسمیں کھانے لگے کہ ان اردنا الی الحسن، ہمارا مقصد تو فقط نیکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ افراد جو نابینا ہے، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، فلاں ہیں، مریض ہیں، جو زیادہ چل کے مسجد قباء تک نہیں آ سکتے، تو لہٰذا بھی بالکل ان کے جو ہے وہ نزدیک یہ مسجد بنا دی گئی تاکہ ایزیلی وہ ان کے گھروں کے نزدیک، تاکہ وہ ایزیلی جو ہے پہنچ سکے۔ مسجد ذرا قباء تھوڑی سی ہٹ کے تھی، تو انہوں نے یہ مسجد اس کے مقابلے میں بنا لی اپنی 1.5 انچ کی جو ہے مسجد، کہ تاکہ جو ہے اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو رسول خدا کو جو ہے وہ خبر ملی، رسول خدا جب واپس مدینے آئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول خدا کو یہ اطلاع دے دی۔ عالیہ جب رسول خدا آئے تو ان لوگوں نے افتتاح رکھا، اس مسجد کا افتتاح رکھا، اور کہا، رسول خدا کو دعوت دی کہ آپ جو ہے بہت اچھی ہم نے مسجد بنائی ہے الحمدللہ، ہم آپ کی عدم موجودگی میں آرام سے تھوڑی بیٹھے، ہم تو خدمت کرتے رہے ہیں اسلام کی، ٹھیک ہے، ہم نے مسجد بنا دی ہے، صحیح ہے، یعنی اپنی طرف سے یہ منافقین نے یہ اپنا شو کیا، اور رسول خدا کو دعوت دی کہ آپ آئیں کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں اور اس مسجد کا افتتاح کیا جائے، یعنی رسول پاک کی دست مبارک سے آپ کی، یعنی ایک پہلی جماعت جو ہے نا رسول خدا کی توسط سے وہاں پہ نماز پڑھیں اور جماعت کھڑی ہو اور جماعت کے افتتاح ہو جائے مسجد کا، یہ جنگ تبوک کے واپسی پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام منافقین کے جو سازشیں تھیں اس کے پردہ فاش کر دیا، وحی نازل ہو گئی، اور اس مسجد کو مسجد ضرار کا نام دے دیا گیا، اور یہ مسجد ضرار ہے، اور ضرر نقصان پہنچانے کے لیے ہے، اور یہ جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ مومنین کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، مسلمانوں کی خبریں منافق مشرکین اور کفار تک پہنچائی جائیں، اور اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ یہ مسجد جو ہے وہ کمینگاہ بن گئے، مسجد جو ہے وہ دشمن کے لیے کمینگاہ بن گئے۔ یہ اصل میں یہ شخص جو اس مسجد کو مین بنانے والا جو محرک تھا، یہ قبیلہ خزرج کا تھا، جس کا راہب تھا، جس کا نام تھا ابو عامر، جو زمانہ جاہلیت میں مسیحی مذہب کا رہتا، یعنی مسیحی تھا، اور پھر جنگ بدر کے بعد یہ مدینے سے نکلا، اسلام کے خلاف تبلیغ میں مشغول ہو گیا، اور پھر جنگ احد، احزاب اور حنین کی جنگوں میں یہ شخص کافروں کے لشکر کے میں رہا، مسلمانوں کے خلاف اس نے جنگیں لڑیں، یعنی احد کی جنگ، احزاب کی جنگ، حنین کی جنگ، یعنی مسلمانوں کے مقابل میں جبہ میرا۔ پھر وہ کیسر روم کے پاس چلا گیا کہ اسلام کے خلاف فوج کے لیے ان کی مدد کرے، اور یہ جو شخص تھا ابو عامر، اس کی جو مدینہ میں موجود منافقین تھے ان کے ساتھ کوئی آپس میں تعلقات بن گئے، اور ابو عامر نے جو ہے ان منافقین کو یہ مشورہ دیا، اور اس طرح سے اس نے ان کو دوسرے معنوں میں بجٹ فراہم کیا کہ تم جو ہے یہ مسجد بناؤ، اور اس طرح سے اور جو ہے وہ خود مسجد بنائی جائے جس میں خود اسلام ہی کے پردے میں اسلام کے خلاف تمام تر سازشیں تیار کی جائیں۔ تو یہ ابو عامر کی طرف سے طے کردہ چیزیں تھیں، اور منافقین نے پھر ایسا کیا اور اس طرح سے یہ مسجد بنائی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو پھر رسول خدا نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرایا جائے،
اور پھر گرانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ اس کو نظر آتش کیا جائے، یعنی آگ لگا دی جائے اور اس کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے۔ ظاہر بات اس زمانے میں مسجد جو ہے مثلاً پتھروں سے اور پھر لکڑی سے اور مختلف چیزوں سے بناتے ہیں، تو پر اس کو گرایا گیا، گرانے کے بعد اس کو آگ لگا دی تاکہ یہ جل کر راکھ بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرما دیا مسجد زرار کی طرف، رسول خدا کی جانب فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ کو ان دعوت تو یہ دے رہے ہیں کہ اس مسجد میں افتتاح کریں اس کا اور آپ جا کے نماز پڑھیں، فرمایا کہ ہرگز آپ اس میں کھڑے نہ ہوں، مسجد میں جائیں نہیں، اصلا کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا کہ البتہ وہ جو مسجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر تاسیس کی گئی ہے، تقوی کی بنیاد پر قائم ہے، پہلے دن سے ہی وہ احق کو، وہ زیادہ حقدار ہے، زیادہ سزاوار ہے کہ ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ وہ مسجد جس میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، جس میں ایسے آدمی ہیں، ایسے افراد ہیں کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ رہیں، وہ پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اپنی تطہیر چاہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے، آلودگیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ جو ایسے پاکیزہ رہنے والوں کو، پاکیزگی جو ہے فقط ظاہری نجاست سے نہیں ہوتی، پاکیزگی جو ہے وہ معنوی نجاست سے بھی ہوتی ہے۔ رجس جو ہے وہ، جس کو رجس کہا گیا، رجس جو ہے وہ گناہوں کی بھی آلودگی ہے، بتوں کی آلودگی بھی ہے، عقائد کی آلودگی بھی ہے، یعنی معنوی اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے جو ظاہری اور معنوی اور باطنی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے۔ تو فرمایا کہ پس یہ مسجد جو مسجد قباء تھی، مسجد قباء تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، فرمایا یہ حقیقت میں وہ مسجد درست ہے۔ یہ مسجد جو مقابلے میں بنائی گئی ہے مسجد زرار، یہ مسجد کفر کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، اس میں آپ قطعاً کھڑے نہ ہوں، اس میں نماز نہ پڑھیں اور آپ نہ اس میں جائیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اس کے بعد رسول خدا نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرایا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے، کہ یہ مسجد جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ اس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ بننی چاہیے، اس کا ہدف اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے اور تقرب ہونا چاہیے اور عبادت کے لیے ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں اس کا کام ہونا چاہیے، نہ کہ ضرر کے لیے۔ وحدت ایجاد ہو اس مسجد، یعنی اس بنیاد پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسجد، ایک بہترین مسجد کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اس میں وحدت کا کام ہو، اس میں مسلمانوں کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کا کام ہو، اس میں جو ہے کفار اور مشرکین کے خلاف جو ہے وہ آپس میں مانگی کی جائے، پلاننگ ہو، کہ جہاں پہ دشمن کی سازشوں کا جواب دیا جا سکے۔ تو یہ مسجد کے اصول ہونے چاہیے اگر اس آیت کو دیکھا جائے، کہ جو تقوی کی بنیاد پہ مسجد ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ آفمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ فرمایا پلا وہ شخص جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا، تقوی الہی اور اس کی خوشنودی کی رکھا ہو، جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی من اللہ، اللہ کا تقوی اور رضوان اور اس کی خوشنودی قرار دیا ہو، خیر وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو، ایسی بنیاد رکھی ہو کہ اس چیز پر کہ شفا جرف ہار، کہ عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے رکھی ہو، علی شفا یعنی کنارے پر، جرف ہار ایسی کھائی کی جو گرنے والی ہے، فانہار بہ چنانچہ وہ اسے
جو ہے وہ گرا دے، جا گرے، پنہار ابھی فی نار جہنم، پس وہ اسے گرا دے جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ مثلا ایک فرد جو ہے وہ اپنی مسجد، اپنی عمارت کی بنیاد، اب یہاں پہ کلی حکم، پہلے مسجد کی بات کی، لیکن اب یہاں کلی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر ہے وہ انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا طلب کے رکھی ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی یا ایک کھائی کے کنارے پہ رکھی ہے جو بے ثبات ہے، گرنے والی ہے، اور وہ اس کو اٹھا کر لے کر سیدھی جہنم کی طرف جا گرے۔ تو ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو تقوی کی بنیاد پہ کرے۔ یہاں پہ کلی طور پر ایک حکم بیان کر دیے، فقط مسجد کی پہلے بات کرنے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ انسان جب کسی چیز کی بنیاد رکھے، جسی فرض کے ایک شخص اپنے گھر اپنی فیملی تشکیل دیتا ہے، ٹھیک ہے، فیملی کا تشکیل دینا بھی ایک عمارت بنانا ہے، ضروری نہیں کہ وہاں پہ عمارت ہی انسان بنائے، ٹھیک ہے، یہ ایک کلی حکم بیان فرمایا کہ انسان اگر کوئی چیز، کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ تقوی اور رضا پروردگار کی خاطر ہو، کوئی ادارہ بناتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی سسٹم بناتا ہے، اپنی فیملی تشکیل دیتا ہے، تو اگر تقوی الہی کی بنیاد پہ ہو، رضا پروردگار کے لیے ہو، تو وہ بہترین عبارت ہے، بہترین سسٹم ہے اس کا۔ وہ گھر، وہ فیملی، وہ سسٹم بہترین انداز سے چلے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بنائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے گا۔ لیکن وہ سسٹم، وہ گھرانہ، وہ ایسا ماحول، ایسا جو ہے وہ جو بھی سلسلہ اگر انسان نے بنایا ہو، وہ تقوی الہی کی بنیاد پہ نہیں ہو، رضا الہی کے لیے نہ ہو، بلکہ اس میں خاص اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہو یا غلط اس کا مقصد ہو، تو اس صورت میں فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک گرتی ہوئی کھائی، ٹھیک ہے، ایک کھائی، ایک گڑھے کے کنارے پہ ایک عمارت بنائے کہ جو مثلا گر رہی ہے، لینڈ، جیسے فرض کے جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، یا فرض کچی زمین ہے اور وہ کھائی کے کنارے پہ موجود ہے اور وہ مطلب آہستہ آہستہ وہ گرتی جاتی ہے، یعنی اس طرح کی جگہ پہ ایک منز کی کوئی مثال دی گئی، یعنی اس طرح کی جگہ پہ کوئی عمارت بنا لیتا ہے، چاہے عمارت بڑی خوبصورت ہی بنا لے، لیکن وہ کیا ہوگا، وہ اس کو عمارت سمیت اس کو لے ڈوبے گی، وہ فی نار جہنم، فنہار فی نار جہنم، تو اسے وہ لے گرے گی جہنم کی آگ میں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو بھی انسان کام کرے وہ تقوی اور رضا پروردگار کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اگر وہ نہ ہوگی تو پھر وہ اس نے ایسی عمارت کی بنیاد رکھی ہے کہ جو جہنم میں گرنے والی ہے، جہنم کی آگ میں گرنے والی ہے، اس عمارت اور اس عمارت کے باشندوں سمیت سب جہنم میں جا گریں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ مقایسہ کیا گیا ہے ایک شخص کی جو تقوی کی بنیاد پہ رکھتا ہے، تو تقوی کی بنیاد پر، رضا پروردگار کی بنیاد پر جو عمارت بنائی جاتی ہے وہ مضبوط عمارت ہے، اس کے اندر دوام ہے، اور جو ہے وہ غیر تقوی کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر، اور مسجد، ایک عمارت یا ایک کوئی سسٹم بنایا جاتا ہے، تو وہ اس کا سر انجام کیا ہے، وہ جہنم ہے، اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں، اور وہ جو ہے وہ اگر انسان کی زندگی میں اللہ، رسول اور تقوی الہی نہیں آتا، ایسا فرض کیا بہت ساری جگہوں پہ، مثلا آپ مثال کے طور پر کوئی اپنی فیملی تشکیل دیتا ہے، تو اگر اس فیملی تشکیل دینے میں انسان رضا پروردگار کو، تقوی الہی کو مد نظر نہ رکھے، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے اس نے گرتی ہوئی کھائی کے کنارے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی یہ کہا گیا کہ رشتوں کے معاملات میں آپ رضا پروردگار اور تقوی الہی کو معیار قرار دو۔ ہمارے افسوس کی بات، ہمارے ہاں رشتے جو ہیں وہ ظاہری نمود نمائش کی بنیاد پر تشکیل پاتے ہیں، دنیاوی چیزوں کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے، ایمان، تقوی اور ان چیزوں کو بالکل ہی سائڈ پہ رکھ دیا گیا،
یعنی سب سے پہلے جو ہم چیز دیکھتے ہیں وہ دنیاوی امور کو دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، جائیداد دیکھتے ہیں، اور ظاہری سٹیٹس دیکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر اگر اچھا ہے ساتھ میں نماز بھی کبھی پڑھ لیتے ہو تو زیادہ اچھا ہے، اس کو خاص ایک سائیڈ پہ ایک چیز کہتے ہیں، وہ بھی اکثر نہیں دیکھتے، بہت کم ہی کوئی دیکھتا ہے کہ چلو اگر ظاہری سٹیٹس کے ساتھ ساتھ اگر نمازی بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ وہ بھی نہیں دیکھتے۔ یعنی ساری چیزیں معیار کیا، یعنی ہم نے اپنے اس رشتوں کے معاملات میں معیار کو غیر تقویٰ قرار دیا ہے، معیار تقویٰ الہی یا معیار رضا پروردگار نہیں قرار دیا۔ تو اب اس گھر کی یا اس فیملی کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے، کہاں پہ رکھی جا رہی ہے؟ اس آیت کی روح سے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے ایسی گرتی ہوئی کھائی کے اوپر کہ جو گرنے والی ہے، جو گرے گی اور گر کے کہاں پہ جائے گی؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں جائے گی۔ تو یہ معیارات جو اللہ تعالیٰ بیان دے رہا ہے نا، معیار یہ رہا ہے کہ تم جس چیز کی بنیاد رکھو، تقویٰ اور رضا پروردگار کی بنیاد پر اگر رکھو گی تو اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، اور وہ جو ہے وہ بہشت میں لے کے جائے گی۔ وہ اگر تقویٰ اور رضا پروردگار کی بنیادوں پہ ہو تو وہ انسان اس کا سر انجام بہشت ہے۔ پھر فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، فرمایا کہ وہ لوگ کہ ان لوگوں نے جو بنائی ہوئی یہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ جو لوگ تقوی الہی کی بنیاد پر عمارت کھڑی نہیں کرتے، لا یزال بنیانہم یعنی ہمیشہ ان کی عمارت جو ہے الذی بنوا جو انہوں نے بنائی ہے، ریبتن فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یہ ریب یعنی ایک طرح کی ان کے دلوں میں یہ کھٹکتی رہے گی، اور ان کے دلوں میں بے چینی اور بے قراری کا باعث یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، یعنی جس بے یقینی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ یہ ظاہری فقط یعنی بیان جیسے میں نے بیان کیا، صرف ظاہری عمارت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ رشتوں کی بھی بات ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی سسٹم انسان جو بناتا ہے، کوئی بھی عمارت، کوئی بھی چیز تشکیل دیتا ہے، اس میں تقوی الہی اور رضا پروردگار شامل حال ہو۔ اگر وہ نہ ہو تو ایسی عمارت جو ہے وہ اس کی کوئی بنیادیں مضبوط بنیادیں نہیں ہیں، اور فرمایا کہ ایسی بنائی ہوئی عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اور اس صورت میں جو ہے ان کے دل جو ہے وہ مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور پھر واللہ ولی یعنی یہ سکون اور اطمینان کا باعث نہیں ہے، ایسی عمارت سکون کا باعث نہیں ہے، ایسی عمارت کے اندر جو ہے وہ انسان کو کھٹکا رہتا ہے، اور چونکہ تقویٰ اور رضا پروردگار کی بنیاد پہ نہ ہو۔ اور یہ جو ہے نتیجہ ہے بس جن مذموم مقاصد کے لیے انہوں نے یہ عمارت بنائی تھی وہ بھی پورے نہیں ہوں گے، اور ساتھ دنیا میں بھی رسوائی اور فضیحت سے وہ دوچار ہوں گے، اور یہ ندامت اور حسرت ان کے دلوں میں مرتے دم تک رہے گی۔ اور دلوں کا یہاں پہ جو کہا کہ دل مگر یہ کہ دل پاش ہو جائے، ممکن ہے کہ مراد جو ہے وہ موت کی طرف اشارہ ہو، کہ جب مگر یہ کہ موت آ جائے، کہ موت تک مرنے تک جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا، اور مرنے کے بعد تو پھر اس کے نتیجہ انہوں نے بھگتنا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مومنین سے خرید لیتا ہے ان کی جانیں، اشترا اللہ نے خرید لی مومنین سے، انفسهم ان کی جانوں کو، واموالهم اور ان کے مالوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ہے، سودا کیا ہے، مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کا خرید لی ہیں، اس کے مقابلے بأن لهم الجنہ کہ اس کے مقابلے میں ان کے لیے جنت ہو، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت، یعنی جنت کے عوض میں، اور یہ مومنین کیا ہیں؟ بیچ ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، ٹھیک ہے، من المؤمنین جو مومنین جیسے کہ فرمایا دوسری آیت میں بھی کہ مومنین جو ہے وہ اپنی جانوں اور مال کا سودا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہشت کے معاملہ کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے بھی معاملہ کیا مومنین سے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض میں خرید دیے ہیں۔ یہ لوگ، یہ مومنین کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ فیقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں، اور ویقتلون، اور قتل کیے جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں، مارے جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ۔ کہیں شہید مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو کہ برحق ہے، توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، یعنی فقط قرآن میں نہیں ہے، گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی یہ وعدہ برحق موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کیا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو بہشت میں بہترین مقام دے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، فرمایا کہ پس اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا نہیں ہے۔ من اوفا بعہدہ، کون اپنے وعدے کی وفا کرنے والا ہے؟ بل اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے زیادہ۔ فاستبشروا ببیعکم، پس تم نے جو سودا کیا ہے، جو معاملہ کیا ہے، اس میں تم خوشی مناؤ۔ فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، ببیعکم، اس معاملے پر جو تم نے معاملہ انجام دیا ہے، الذی بایعتم بہ، وہ معاملہ جو تم نے انجام دیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جو تم نے معاملہ کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جو اپنے جان اور مالوں کا سودا کیا ہے، یہ تم خسارے میں نہیں رہے، یہ بلکہ تم بڑا ہی فائدے میں ہو، لہذا اس پہ خوشی مناؤ۔ فاستبشروا، خوشحال ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہو، ببیعکم، اس بے پر، اس معاملے پر، الذی بایعتم بہ، جس کا معاملہ تم نے انجام دیا ہے اللہ کے ساتھ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک معاملہ جو آپ اللہ کے ساتھ کریں۔ تو یہاں پہ دیکھیں بڑا اہم جو آیت ہے، تو جیسے دوسری آیت ومن المؤمنین، مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں جو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، اور وہ دوسری آیت جو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، کہ جس میں فرمایا کہ وہ جنہوں نے اپنی جان اور مالوں کو اللہ کی راہ میں بیچ ڈالتے ہیں، اور وہ مولا علی جب بستر رسول پر سوئے شب ہجرت، وہ آیت نازل ہوئی، مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ دائرہ ایمان میں جو داخل ہوں گے، دائرہ ایمان میں داخل ہونا فقط یہ نہیں ہے کہ انسان ایمان کا دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، بلکہ جو دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو ایک طرح کا معاملہ ہے، میثاق ہے، عہد ہے، ایمان ہے۔ خیر ہمیں تو ایمان جو بس گھر میں سے اپنے والدین سے ملا ہے، فری میں ملا ہے، اور ہم جدی پشتی چونکہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں، تو ہمیں وہ تقاضے، ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ نہیں بتائے گئے، اور نہ ہمیں آگاہی ہے کہ ایمان کے کیا تقاضے ہیں۔ یعنی حقیقت میں مومن کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، جو بار بار تاکیداً قرآن بیان کرتا ہے، ہمیں پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ، کس لیے؟ یعنی اے ایمان والو، تمہارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ معاہدہ، اگر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کے اوپر ہم پابند ہیں تو اللہ بھی اپنے معاہدے کے ساتھ پابند ہے۔ اللہ کا معاہدہ ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کے ساتھ معاہدہ؟ کہ اللہ ہم تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ جان ہماری نہیں ہے تیری ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے تیرا ہے، یہ معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ۔ تو خدایا تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم تجھے اپنا رب سمجھتے ہیں، تو رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ مومنین کرتے ہیں، اور ہونا چاہیے کہ پروردگار یہ جان ہماری نہیں تیری ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، تیرا اختیار ہے اس کے اوپر، یہ مال ہمارا نہیں تیرا ہے، تو نے دیا ہے، تیرا اختیار، تو جیسے کہے گا ویسے ہم کریں گے۔ تو کہے کہ اس جان کو میری راہ میں دے دو، ہم حاضر ہیں۔ تم کہو کہ اس مال کو میری راہ میں دے دو، ہم حاضر ہیں۔
یہ معاہدہ جو اگر انسان ایک مومن کرتا ہے اور اس پر ثابت قدمی بھی دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آزماتا بھی دیکھتا ہے کہ کتنا انسان جو ہے اس اپنے وعدے بھی پر پکا ہے۔ جہاں پہ جان دینے کی بات آتی ہے تو جان دیتا ہے، جہاں پہ مال دینے کی بات آتی ہے تو مال دیتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اس معاہدے پہ پورا اترتے ہیں، تو پھر اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا انجام دیتا ہے۔ ہم نے اگر ایمان، یعنی ایمان یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے پہ ثابت قدم رہنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معاہدہ ہے۔ اللہ نے کہا تم اپنی جان و مال میرے سپرد کر دو، میں بھی اپنی بہشت تمہارے سپرد کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کس طرح کا ہے؟ بہرحال ہم خود اپنی گریبان میں جھانکیں گے کہ ہمارا ایمان کس پرلے کا، کس مرلے کا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ہم بڑے دعوے دار ہیں، بیش کے بڑے دعوے دار ہیں کہ جنت ملے گی تو ہمیں ہی ملے گی۔ کیوں؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معیار کی بنیاد پہ بیچ دینی ہے، وہ معیارات مہم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار مہم ہے۔ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ تم نے اگر اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے پہ پابند ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو معاملے پہ پابند ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بیچ دے گا۔ تو یہاں اس آیت میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ یہ قرآن میں بھی موجود ہے، توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح معاملہ کرتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ نے جو ہے وہ جان اور مال کو خرید لیا ہے، اور پھر اس میں مومن جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا اپنے جان کے بارے میں، اپنے مال کے معاملے میں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر کیا ہے؟ بہشت دیتا ہے، اس کو جنت دیتا ہے، اور پھر یہ جو ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ابداً۔ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدے کی وفا کرنے والا نہیں ہے، وہی سب سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت فرمایا کہ یہ جو مومنین ہیں، ان مومنین کی کیا صفات ہیں؟ یہ مومنین فرمایا کہ ان کی صفات یہ ہیں التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جانور مالوں کو خرید لیا ہے۔ ان مومنین کی صفت یہ ہے التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت گزار ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، ثنا کرنے والے ہیں، السائحون، فرمایا کہ راہ خدا میں سفر کرنے والے۔ سائحون کا معنی ایک روزہ بھی لیا گیا، روزہ رکھنے والے ہیں، بعض نے اس کا معنی کیا راہ خدا میں سفر کرنے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، العامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور منع کرنے والے ہیں برائی سے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المومنین، اور خوشخبری دے دو مومنین کو۔ یہ وہ مومنین ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے وعدے کے پابند ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ ان کی جان و مالوں کا سودا کر لیا ہے۔ تو یہ وہ مومنین ہیں اور جن کی یہ صفات ہیں کہ یہ صفات رکھنے والے ہیں۔ آپ کو زندگی میں ایسے صفات رکھنے والے مومنین جب ملیں تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے وعدے کے پابند ہیں، تائب ہیں، توبہ کرنے والے، ہمیشہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں اپنے کوتاہیوں کے معترف ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں، اللہ کے حضور میں گریہ کرتے ہیں۔ ایسے مومنین کے لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے، اور یہ خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آخرت میں ان کے لیے بہشت ہے۔ فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، میں نبی اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے۔ مشرکین کے لیے استغفار یا مغفرت کا طلب کرنا نہ نبی کے لیے حق حاصل ہے، نہ مومنین کو حق حاصل ہے۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرکین ان کے رشتہ دار ہی ہوں،
اولی قربا نزدیکی ہوں، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے، جب ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ مشرک ہے اور یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے توبہ کرنا، استغفار کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ لہم تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس کی بات کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ اہل جہنم ہے، تو پھر تو لہذا مشرک جو شرک اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ان شرک لظلم عظیم، فرمایا گیا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ بخش دے اور بخش دیتا ہے، لیکن فرمایا شرک جو بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ مشرکین اہل جہنم ہے، اور اگر کوئی آپ کے رشتہ داروں میں بھی مشرک ہو اور تو حق حاصل نہیں ان کے لیے اس کے بعد، نہ نبی کو حق حاصل ہے اور نہ ہی اس آیت کے حوالے سے بعض اہل سنت نے حضرت ابو طالب سے دشمنی اور مولا علی کی دشمنی میں کہا کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں نعوذ باللہ آئی ہے، کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ چونکہ آخری عمر میں رسول خدا نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، کلمہ نہیں پڑھا اور اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے، تو کہا گیا کہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، اور یہ در حقیقت ایک تہمت ہے، اور مولا علی سے بغض کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے نہ کوئی صحیح و سند روایت موجود ہے، نہ کچھ، نہ اس غزہ کوئی متن کے لحاظ سے یہ سند کے اعتبار سے کوئی روایت مستند موجود نہیں ہے۔ مولا علی کی دشمنی میں بغض کی وجہ سے، حضرت ابو طالب سے دشمنی اور بغض کی وجہ سے اس طرح کی روایات کو گھڑا گیا ہے، کیونکہ اگر یہی دیکھا جائے تو یہ سورت جو ہے جو کہ جنگ تبوک کے ماحول میں نازل ہو رہی ہے، یہ جنگ تبوک میں کے بعد نازل ہوئی، یعنی 9 ذی الحجہ، جنگ تبوک 9 ہجری کو ہوا، جبکہ حضرت ابو طالب کی وفات جو ہے وہ مکہ میں ہوئی، شیخ ابو طالب کے بعد، کتنا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو راوی بیان کیا گیا ہے جسے روایت کی ہے سعید بن مسیب، یہ ایک ناسبی تھا، بغض اہل بیت رکھنے والا شخص، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، اور پھر واقدی جو کہ وہ بھی سخت ہے اہل بیت کے حوالے سے، اس نے بہت جو ہے بغض رکھنے والا فرد ہے، اس نے امام زین العابدین کے یعنی اس نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ واقدی جو کہ اس زمانے میں تھا، امام زین العابدین کے دور میں تھا، اس نے مولا کے جنازے میں شرکت کرنے کو پسند نہیں کیا، یعنی انتہائی بغض رکھنے والا شخص تھا۔ تو ایسے افراد سے اس طرح کی روایت کو بیان کیا گیا کہ یہ روایت کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابو طالب جو ہیں وہ مقام بلند رکھنے والے تھے، وہ حضرت عبد المطلب کے بعد اگر کسی نے پناہ دی رسول خدا کو تو حضرت ابو طالب تھے، کہ اگر ابو طالب کی پناہ نہ ہوتی تو مشرکین جو ہے وہ رسول خدا کو نقصان پہنچاتے، اور ان کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ان کے چونکہ ایک مقام تھا، ان کا رعب تھا، ان کے دبدبہ تھا حضرت ابو طالب کو، تو مشرکین جو ہے وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، اور اگر حضرت ابو طالب کی مدد نہ ہوتی تو اسلام اس طرح سے نہ پھیلتا، اور حضرت ابو طالب جو مومنین حقیقی مومن تھے، بہت سارے شواہد موجود ہیں، حضرت ابو طالب کے اشعار موجود ہیں، حضرت ابو طالب ہی ہیں جنہوں نے رسول خدا کا نکاح پڑھا، اور شواہد اور قرائن بہت سارے موجود ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پختہ ترین ایمان تھا، کبھی بھی کسی نے تاریخ نے ثابت نہیں کیا کہ حضرت طالب نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہو، شرک کیا ہو، تاریخ کی کسی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ حضرت طالب نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہو یا جو ہے وہ بتوں کی پرستش کی ہو، کیونکہ وہ مومن تھے، موحد تھے، اور اسلام رکھتے تھے، اور رسول خدا سے پہلے ہی دین ابراہیمی پہ تھے، دین ابراہیم پہ، اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، یعنی اسلام سے رسول خدا کی مبعوث پر رسالت ہونے سے پہلے بھی آپ مشرک نہیں تھے، تو رسول خدا کے مبعوث پر رسالت ہونے کے بعد کیسے آپ مشرک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے رسول خدا کی رسالت پر ایمان لائے اور دل و جان سے
رسول خدا کی حفاظت کرنے والے تھے اور ان کے پر ایمان آنے والے تھے، لیکن بغض ہے جس کی بنیاد پہ اس طرح کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ یہاں تک کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم قرآن پاک کی آیات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں اور دنیا آخرت کی سعادت سے بہرامند ہوں، اور ماہ رمضان المبارک کی ان فرصتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نیکیوں کی توفیق حاصل کریں، اور آخرت میں اس کی مغفرت اور بخشش جو ہے وہ اپنے لیے شامل حال قرار پائے ہمارے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن البیت علیہ السلام کے سائے میں اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔